الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ عظیم لمحہ نصیب فرمایا. اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق جناب خاتم النبیین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. آئیے ایک بہت پیاری فضیلت سماعت کرتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جس نے اللہ نے وہ جو فرشتہ مقرر فرمایا ہے وہ تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو کوئی مجھ پر، یعنی پیارے آقا نے فرمایا جو کوئی مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اس کا نام بما ولدیت میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی آپ ذرا برکت سماعت فرمائیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام بما ولدیت پہنچایا جاتا ہے. درود تو پہنچتا ہی ہے لیکن ساتھ میں شناخت بھی ہو جاتی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ کل بروز قیامت اسی شناخت کو لے کر ہم پیارے آقا کے قدموں تلے جنت میں چلے جائیں. تو اپنی عادت بنائیں درود پاک پڑھنے کی. اور آج تو ویسے بھی جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کا ایک عمل 70 کے برابر ہوتا ہے. گویا ایک بار درود پاک پڑھیں گے 70 کا ثواب ملے گا. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: انما المؤمنون اخوہ. بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. جیسے ایک بھائی حقیقی دوسرے بھائی کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ہر محاذ پر کام آتا ہے. آپس میں رنجشیں ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی فرد ثالث، کوئی تیسرا فرد آ کر میرے بھائی کو کچھ کہہ دے،
بھائی کے دل کے اندر کیا ہے؟ ایک محبت امنڈ آتی ہے، اور یہ رشتہ اخوت کا تقاضا بھی ہے، یہ بھائی چارگی کے رشتے کا تقاضا بھی ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ تو حقیقی بھائی کی محبت ہے۔ اللہ کرے ہمیں وہ نصیب ہو جائے بھائی چارگی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن کجسد الواحد، مومن ایک جسم کی طرح ہے، مومن ہے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھی پریشان ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، دل بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، باڈی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جسم کے کسی پارٹس میں اگر درد ہوتا ہے تو دوسرا پارٹ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کرے ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ، حقیقی بھائیوں کے ساتھ ساتھ، جس کو قرآن نے بھائی کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے، جس کے دل کے اندر پیارے آقا کی محبت ہے، پیارے آقا کا کلمہ ہے، وہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے اور پھر دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ اللہ کرے یہ محبت نصیب ہو جائے، بھائی چارگی نصیب ہو جائے، وگرنہ ہمارے معاشرے کے اندر تو دن بدن جو آپس میں رنجشیں، آپس میں ناراضگیاں، آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ایک حق ہوتا ہے حق اللہ، سماعت فرمائیے گا توجہ سے، ایک ہوتا ہے حق اللہ، ایک ہوتا ہے حق العبد۔ مجھ پر نماز فرض ہے، مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، مجھ پر حج فرض ہے، مجھ پر روزے رکھنا فرض ہے، یہ سارے کے سارے وہ حقوق ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے، لیکن یاد رکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جہاں جہاں حق اللہ کی ہم خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ کی صفت ہے غفور، اللہ کی صفت ہے رحیم، اللہ کی صفت ہے تواب۔ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا محبت کرنے والا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے آخر میں جب انتقال ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا۔ اب جب بھائی اس کو خواب میں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنت کے مزے لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے یہ منصب کیسے ملا، فرمایا کہ وہ واقعہ یاد نہیں ہے میرے بھائی، جب میں نے آخری وقت میں یہ جملہ کہا تھا کہ اگر میرا معاملہ میری ماں کے سپرد کیا جائے تو بتاؤ میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی یا میری ماں مجھے جہنم میں بھیجے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر آپ نے یہ کہا تھا، یعنی بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر ماں کے سپرد کیا جائے، اگرچہ جتنے نافرمان ہو لیکن ماں کی محبت تو محبت ہوتی ہے نا، ماں کی محبت تو اپنے بچوں کو آغوش میں لے لیتی ہے، اپنے آغوش محبت میں لے لیتی ہے۔ اگر میری ماں کے سپرد کیا تو میری ماں تو مجھے جنت میں بھیجے گی۔ پھر وہ بھائی جو جنت کے مزے لے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نہ کہا تھا کہ میرا رب میری ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، بس اسی جملے نے میری بخشش فرما دی۔ تو میرا رب تو بڑا کریم ہے، میرا رب تو بڑا رحیم ہے، میرا رب تو بڑا غفور ہے، میرے رب کی صفت تواب ہے، وہ بخش دے گا، لیکن اس کے آگے جھکنا ضروری ہے۔ میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے میرے محترم اور پیارے بھائیو حق العبد، بندوں کا حق۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی بڑھتی رہتی ہے نا، انسان کی زندگی بڑھتی رہتی ہے، لوگوں سے تعلقات، لوگوں سے وابستگیاں بڑھتی رہتی ہیں،
छोटा होता है घर तक महदूद होता है, बड़ा होता है दोस्तों तक महदूद रहता है, फिर बड़ा होता है कारोबार पर चला जाता है, फिर बड़ा होता है अज़दवाजी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है, फिर बड़ा होता है बच्चों की जिंदगी में मसरूफ होता जाता है। जैसे जैसे जिंदगी के दिन बढ़ते रहते हैं, इंसान के ताल्लुकात भी बढ़ते रहते हैं, और जैसे जैसे ताल्लुकात बढ़ते रहते हैं ना, तो बंदों की हक तलफी भी बढ़ती रहती है, बंदों के साथ हुकूक तल्फ करना भी बढ़ता रहता है। लेकिन याद रखिए मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं आज के इस गुफ्तगू के अंदर, कि हक़ुल्लाह जो है, अल्लाह के हुजूर जाएंगे, अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन अगर बंदों का हक तल्फ किया है, बंदों का हक तल्फ करने से मुराद क्या है? कर्ज लिया, कर्ज खा गए, देने का नाम नहीं ले रहे, बताएं आपने उसका हक तल्फ किया या नहीं किया? किसी को बुरा भला कहा तो क्या हक तल्फ किया या नहीं किया? किसी की गीबत की, हक तल्फ किया या नहीं किया? किसी को जानी कहा, किसी को फला कहा, फला फला कहा, जब उसको पता चला, उसको क्या है बुरा लगा, उसके दिल में रंज पहुंचा, तकलीफ पहुंची, तो ये क्या है? हक तल्फ करना है। अब मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, काश मेरी समझ में भी आ जाए, हम सब की समझ में आ जाए। हक़ुल अब्द जब तक माफ रब नहीं करेगा, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा। ठीक है, हक़ुल्लाह की बात हो तो अल्लाह अपने हुकूक माफ फरमा देगा, लेकिन हक़ुल अब्द की बात आए ना, तो जब तक हम अल्लाह के हुजूर माफी मांगते रहे, या बारी ताला तुझे पता है कि मैंने फला बंदे से कर्ज लिया था, मुझे माफ कर दे, मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अल्लाह बाद में माफ करेगा, पहले बंदों से माफी मांगनी पड़ेगी जिसका हक तल्फ किया है। आज तो पता है क्या एक रिवाज चल गया है, शबे बारात आती है, मैसेज बनाते हैं, मुझे माफ कर दो, है शबे मेराज आती है, अल्लाह के हुजूर नामे अमान पेश होंगे, मुझे माफ कर दो। ये कैसी मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों माफी है? पता ही नहीं है कि हम किससे माफी मांग रहे हैं। भाई मेरी हक तलफी की है, मुझे आकर माफी मांगे। आज तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर 500 बंदों को मैसेज भेज दिया, ना जाने मैंने किसका दिल दुखाया है नहीं दुखाया। ऐसे माफी नहीं होती मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, बल्कि फर्दे वाहिद के पास जाकर, या फर्दे वाहिद को जिसका आपने या मैंने नुकसान पहुंचाया है, कॉल कर कर मैसेज फर्दे वाहिद को जाकर क्या है, अपनी दिली जज्बात को वहां पर पहुंचाएं कि मुझे माफ कर दीजिए। जब तक ये नहीं करेंगे, याद रखिए मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान है, मोमिन है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने दिल में, अपने जहन में, अपने जज्बात में नरमी पैदा कीजिए। जब जज्बात में नरमी पैदा करेंगे तो अखुवत, भाईचारगी, मोहब्बतें, इत्तेफाकियां उरूज को जाएंगी, दुश्मनियां, ना इत्तेफाकियां खत्म होंगी। और यही तो भाईचारगी है, यही तो मोहब्बत है, यही तो अखुवत है, जिसको अल्लाह कुरान में फरमाता इन्नमल मुमिनून इख्वा, बेशक मोमिन क्या है, आपस में भाई भाई हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अगर हक़ुल अब्द तल्फ हो गए हैं, खुदारा 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 जाकर माफी मांगे। और याद रखें, काश ऐसा हो जाए, नाराज होकर या किसी की हक तलफी कर कर माफी मांगना बहुत बड़ी बात है, सादत की बात है, लेकिन काश ऐसा हो जाए कि हम किसी की हक तलफी ना करें। काश ऐसी जिंदगी हो जाए आइंदा आने वाली कि हम किसी का नुकसान ही ना करें, किसी को बुरा भला ही ना कहें, तो फिर हम क्या हैं, उस हदीस मुबारका के मिस्दाक बन जाएंगे कि अल मुमिनु का जसदिल वाहिद, मोमिन एक जिस्म की तरह है। जब मेरे भाई को तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन क्या है, आपस में भाई भाई हैं। अरे मैं और आप, आज पता है दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि यार वो मेरे से छोटा है, मैं माफी मांगूंगा, है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती वो कौन है? वो इमामुल अंबिया की हस्ती है, जाने कायनात जनाब रहमतुल लिल आलमीन की हस्ती है। एक मर्तबा का वाकया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जो जिंदगी है, वैसे तो मेरे इमाम ने लिख दिया है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, या रसूलुल्लाह आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं तो दुनिया चल रही है, आप ना होते तो ये कायनात का निजाम भी ना चल रहा होता। ये बात अलग तरफ चली जाएगी, लेकिन प्यारे आका की जाहिरी हयात, जाहिरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد توجہ طلب بات ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے کہا کہ اے حبیب اگر چاہے تو ہمیشہ کے لیے کیا ہے دنیا میں رہے، لیکن میں نے کیا ہے موت کو پسند کیا، رب کے پاس جانے کو پسند کیا، رب کی محبت کو پسند کیا۔ اور پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریخی جملے ہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہمیں سکھانے کے لیے جملے ہیں کہ میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ میں اور آپ، یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کس گیت کی مولی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہی کیا جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر فرمایا کہ میں انسان ہوں، اگر کسی کی تکلیف، کسی کی دل آزاری، کسی کا کوئی لین دین، کسی کا بدلہ ہو تو آئیں اور زندگی میں ہی لے لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہے یا رسول اللہ، اب دیکھیں بدلہ بھی ہو اور محبت دیکھیے گا، بدلہ بھی ہے اور محبت بھی دیکھیے گا کیسی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کسی کا بدلہ ہے تو لے لو، دنیا ہی کے اندر لے لو، کیونکہ یہ آسان ہے، کل بہت بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کل قیامت والے دن بہت بڑا ہمیں کیا ہے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ دنیا کا کام دنیا میں نمٹا دیا جائے، یہی اچھا ہے، تاکہ آخرت میں ہماری کوئی نیکی کسی کو نہ دیا جائے، ہمارے اوپر کوئی کسی کا بوجھ نہ ڈالا جائے، کوئی گناہ نہ ڈالا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کی بات ہے، جنگ کا میدان تھا، آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے اور آپ نے کیا ہے میری پیٹھ پر ایک چھڑی ماری تھی اور چھڑی مار کر کہا تھا کہ صفے سیدھی کر لیجئے۔ پہلے کے دور میں اس طرح جنگ ہوا کرتی تھی کہ صفے در صفے بنائی جاتی تھی، اعلیٰ پھر اس سے ایسے بھیجا جاتا تھا، پھر ایک دم کیا ہے مقابلے کی صورت بن جاتی تھی۔ پیارے آقا کے پیارے صحابی حضرت عکاشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مقام تھا، آپ نے میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی، آپ نے فرمایا ہے کہ بدلہ لے لیجئے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کو ایسے ہی چھڑی مارنا چاہتا ہوں۔ اب دل میں خیال آئے گا کہ یار یہ کیسا صحابی ہے، امام الانبیاء سے بدلے کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن اصل میں لفظ بدلہ تھا لیکن حقیقت میں محبت تھی۔ وہ تھا کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ آگے کی، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس عمل کے لیے آگے بڑھے نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں ایک جوش جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیسا اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، اپنے آقا سے بدلہ لینے کی بات کرتا ہے۔ جب یہ جوش دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان کو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ لینے دو نا اس کو بدلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی پیٹھ آگے کی نا تو حضرت عکاشہ نے پھر ایک سوال کیا، یا رسول اللہ جس وقت مجھے آپ نے پیٹھ پر مارا تھا نا اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بھی آپ کی ننگی پیٹھ پر یہ عمل کرنا چاہوں گا۔ پیارے آقا نے اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھا۔ یہ پیارے آقا کا ایک وصف خاص تھا جو ابری ہوئی ایک گوشت نما چیز تھی، اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ دونوں کندھوں کے درمیان یہ ایک مہر نبوت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹایا، وہ مہر نبوت اپنا جلوہ دکھانے لگی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ بدلے کا تو ایک نام تھا، اصل میں آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کوئی بدلہ نہیں تھا۔ ارے کیسے تصور میں لا سکتے ہیں؟ آج 15 صدی گزر گئی ہے، کوئی آقا کا امتی یہ تصور نہیں کر سکتا، تو ذرا سوچئے کہ جس نے دیکھا نہیں ہے وہ جان لٹائے اور جس نے دیکھا ہو وہ کیا بدلہ لے سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں؟ امام الانبیاء جیسی ہستی بھی کیا کہہ رہی ہے کہ دنیا میں ہی بدلہ چکا دیا جائے۔ آج بڑا ہلکا ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، کل بروز قیامت اگر یہ بدلہ دینا پڑے گا نا بہت بھاری ہو جائے گا۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کیا ارشاد فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، ومن آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی،
और वमन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह, जिसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई है, गोया उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई है। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, जरा समाअत करे, आज मैंने बड़ी आसानी के साथ किसी को नुकसान पहुंचा देता हूं, किसी को तकलीफ पहुंचा देता हूं, किसी का पैसा खा जाता हूं, किसी को बुरा भला कह देता हूं, किसी को कर्ज लेकर भाग जाता हूं। ये सारी तकालीफ की सूरतें हैं। गोया हम प्यारे आका के उम्मती को तकलीफ देने का मतलब है कि प्यारे आका को तकलीफ दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, बल्कि ये प्यारे आका खुद फरमा रहे हैं कि मन आजा मुस्लिमन, कि जिसने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, अवियत पहुंचाई, वमन आजानी, मुझे तकलीफ पहुंचाई। गोया हम एक उम्मती को नहीं बल्कि प्यारे आका को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो खुदारा खुदारा मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अखुवत, भाईचारगी, आज तो हम क्या है, पैसा हड़प लेते हैं। याद रखें, आज एक और सूरत तकलीफ की पहुंचाई जाती है। देखें, जो पावरफुल होता है ना, जो पावरफुल होता है तो उसको तो कोई भी हाथ नहीं लगाता, कहता नहीं बाबा इसको छेड़ना बहुत खतरनाक है? वरना, और रही बात जो छोटे तबके के लोग होते हैं, अब मैं आपको मिसालें चंद समझाता हूं। जो आज मैं एक हक़ुल अब्द की बात लेकर आया हूं, अल्लाह करे मैं बंदों का हक समझाने में कामयाब हो जाऊं, मैं खुद समझने में कामयाब हो जाऊं। आज हम छोटे तबके के लोगों की हक तलफी करते हैं। एक ठेले पर बेचने वाला है, हम उसकी हक तलफी करते हैं। कैसे हक तलफी करते हैं? और फिर ढिठाई पर ढिठाई ये होती है कि हमें शैतान वसवसा दिलाता है, यार इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है। भाई किसी की राह चलती रेडी से छोटा सा हम चने लेकर खा जाते हैं, अरे चेक कर रहे हैं ना, है चेक करते करते बेचारे का पूरे दिन में किलो 2 किलो रफू चक्कर हो गया। कौन देगा इसका हिसाब व किताब? मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, एक शख्स है हजरत सैयदना सालेह ज़हाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कहते हैं हजरत सैयदना जाबिर बिन ज़ैद एक मर्तबा किसी बाग से गुजर रहे थे, तो क्या देखा कि एक बाग में जब गुजरे ना तो देखा कि उसमें कोई कुत्ते वगैरह है। उन्होंने वहीं से लकड़ी उठाई और लकड़ी उठाने के बाद इस नियत से लकड़ी उठाई कि कुत्ते मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मैं ये बाग क्रॉस कर लो। जैसे ही क्रॉस किया उन्होंने वो लकड़ी रख दी। जब देखने वालों ने देखा, कहा एक तो लकड़ी है, कहा हाँ तुम्हारे देखने में एक लकड़ी है, लेकिन हर गुजरने वाला अगर एक एक लकड़ी उठाता जाए तो एक दिन आएगा पूरा बाग ही खत्म हो जाएगा। है आज मैं और आप भी यही अमल करते हैं। लेने से पहले क्या है, एक छिटाक 2 छिटाक पहले चखते हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, वो कमजोर नातवा शख्स है, वो गरीब है, कुछ नहीं बोल सकता। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, क्या ये हक तलफी नहीं है? क्या ये उसको अजियत पहुंचाना नहीं है? हमें ये नजर में ही नहीं आता। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, खुदारा खुदारा आज किसी की मुस्कुराहट का सबब बनेंगे ना तो आप भी मुस्कुराएंगे, आपके खानदान वाले भी मुस्कुराएंगे। लेकिन याद रखें, अगर किसी के ऊपर रहम नहीं करेंगे तो अल्लाह भी रहम नहीं करेगा। जी हाँ मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, एक मर्तबा की बात है, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम पर क्या है थोड़ी सी सख्ती की, लकड़ी मारी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पर्दे के पीछे से आवाज आई ना, पर्दे के पीछे से एक आवाज आई, झंझोड़ देने वाली आवाज। और वो आवाज किसकी थी वो भी बताऊंगा। वो आवाज आई कि ऐ बंदे, अगर अल्लाह तुझ पर इंसाफ करने का आया तो फिर अल्लाह की लाठी बड़ी मजबूत है। अगर अल्लाह इंसाफ करने पर आया तो अल्लाह की लाठी बड़ी मजबूत है। सिर्फ इस जुमले को है ना तन्हाई में सोचिएगा, इस जुमले को कि अल्लाह की लाठी बड़ी मजबूत है। अगर अल्लाह इंसाफ करने पर आया ना तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। ये जो इज्जतदार बनते हैं हम जैसे लोग, वो भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने पर आए, मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम करता है। क्या हमारा हक नहीं बंदों पर रहम करे? क्या बंदों से गलती नहीं हो सकती? क्या बंदों से कोई तकलीफ नहीं हो सकती? क्या माफ करने की सिफत नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाता है माफ करने वाले के हवाले से कि अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद फरमाता है। और इसी तरीके से एक मकाम पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहलवान वो नहीं कि जो ताकत रखता हो और पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो बदला लेने पर कादिर हो और फिर उसे मुआफ कर दे, वो मेरी नजर में बड़ा पहलवान है। तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, खुदारा खुदारा गलती हर एक से हो जाती है, चाहे एक सेठ हो, एक मैनेजर हो,
وہ اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو سیٹ معاف کرنے کا کیا ہے تقاضا کرے. اگر نیچے امپلائی سے غلطی ہو جاتی ہے تو مینیجر کیا ہے محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ سمجھائے, تاکہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اگر آج آپ کسی کا ادب کریں گے, وہ ایک عربی کا مقولہ ہے نا, من یرحم یرحم من لم یرحم لم یرحم, کہ اگر رحم کرو گے, جو رحم کرے گا رحم کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرے گا وہ رحم بھی نہیں کیا جائے گا. یہ آپ کی خام خیالی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے جو ذہنوں میں ڈالی گئی ہے کہ مجھے تو اللہ نے صاحب منصب بنایا ہے, مجھے تو صاحب اقتدار بنایا ہے, مجھے تو گھر کا بادشاہ بنایا ہے, مجھے تو کیا فیکٹری کا بادشاہ بنایا ہے, مجھے تو مالک بنایا ہے, میں اپنے ماتحتوں پر کیا ہے غصہ دکھا سکتا ہوں, بدلہ لے سکتا ہوں, اپنی ساری غصے ان پر اتار سکتا ہوں. یاد رکھیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر وہ انصاف کرنے پر آیا تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر ہمارے گناہوں کی اتنی گرفت ہوگی, اتنی گرفت ہوگی کہ پھر جہنم میں ہمارا مقدر بنا دیا جائے گا. خدا را معاف کریں, معاف کرنے والے بنے. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اور ساتھ میں اپنے اندر تقوی پیدا کریں, اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کریں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا, آج تھوڑا سا ہم کھا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کا مال پورا کا پورا دبا لیتے ہیں اور پھر ڈکار تک نہیں لیتے ہم ہیں. حالانکہ ہم آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سنتے ہیں. موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں. ایک آدھا سے معاف کرنے کے لیے اپنی آدھی زندگی کیا ہے وقف کر دی تھی, اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلہ دیا تو پھر کیسا صلہ دیا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی جیسی اولاد عطا فرمائی ہے. یہ تقوی ہوتا ہے, یہ پرہیزگاری ہوتی ہے. اے کاش ہم مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارگی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور میں نے بار بار ابتدا سے لے کر آج ابھی تیسری دفعہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں کہ المؤمن کجسد الواحد. یہ حدیث مبارکہ اپنے ذہن میں رکھیں, چاہے میرا خون ہے یا نہیں ہے, میرا مسلمان بھائی تو ہے, میرا مسلمان بھائی تو ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے معاف کریں نا, غلطی ہو گئی ہے معاف کریں, غلطی ہو گئی ہے معاف کریں. اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دے گا. دیکھیں اکڑنا نہیں ہے, جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے, جو اکڑتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے, جو تکبر کرتا ہے دنیا میں عزت والا نام و نشان نہیں رہتا. دیکھیے نا آج شیطان لعین ہے, تکبر کیا تھا نا, کیا کہا تھا کہ اے باری تعالی میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں, آدم تو مٹی سے بنایا گیا ہے, میں کیسے سجدہ کروں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر رب کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. پھر نہیں دیکھا جائے گا کہ تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, پھر نہیں دیکھا جائے گا کتنے رب کے آگے سجدے کیے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا پھر کوئی عمل کام نہیں آئے گا, پھر کوئی نیکی کام نہیں آئے گی, پھر ذلت مقدر بنا دی جائے گی. دیکھیں آج شیطان لعین ہے, پوری زندگی برگلاتا رہے گا لوگوں کو. لیکن اگر آپ اس کا پاسٹ دیکھیں, ماضی دیکھیں, کیا تھا یہ معلم الملائکہ تھا, ملائکہ کا استاذ تھا, ملائکہ کو سکھانے والا تھا. اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. کس وجہ سے؟ آج میرے پاس پیسہ آ جائے, آج میرے پاس عزت آ جائے, آج میرے پاس شہرت آ جائے, میرے پاس دولت آ جائے تو میں ہوا میں اڑنا شروع کر دوں. نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یاد رکھیں ہر عروج کو زوال ہے, ہر عروج کو زوال ہے. اللہ نے آج دیا ہے تو اپنے نصیبوں پر ناز کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے مزید عطا فرمائے گا, اور اگر نافرمانی کرو گے, ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھیں ان عذاب ربی لشدید, میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے. گرفت ایک وقت میں کر لے گا. یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کہ وہ ہمیں دے سکتا ہے تو وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے. دیا کس نے ہے؟ لمحے بھر میں آگ لگ جائے, ختم, فنا, فنش, خلاص, سب کچھ گیا, سارا اماؤنٹ ختم ہو گیا لمحے بھر کے اندر. کسی کو نہیں پتا تھا. پچھلے دنوں ایک میرے عزیز ہیں, میرے شاگرد ہیں, ان کے رشتہ دار کے گھر میں آگ لگی. آگ کیسے لگی؟ جمعۃ المبارک کی نماز, پچھلے جمعے کی بات ہے, جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. کشمیر کا واقعہ ہے. جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے گئے, وہاں تھوڑی سی سردی تھی, بچے گھر کے باہر آگ لگا کر بیٹھے تھے. سارے مرد حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. گھر کی خواتین گھر کے کام میں مصروف تھی. وہ آگ کی تھوڑی سی چنگاری گھر میں گئی. گھر لکڑی کا بنا ہوا تھا, سارا کا سارا جل کر راکھ ہو گیا.
کیسے؟ لمحہ بھر میں بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی ہوگی، لمحہ بھر میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کس بات پر تکبر کرتے، پھر ہم کس بات پر اکڑ کر رہتے ہیں، پھر کیوں ہم بھائی چارگی پیدا نہیں کرتے، پھر کیوں ہم حق العبد کی پاسداری نہیں کرتے؟ خدا را میرے محترم اور پیارے بھائیو، محبتیں پیدا کریں، محبت پیدا کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے نا، پھر بھی یاد رکھے جائیں گے کہ نہیں یار فلاں شخص تھا، بڑی محبت کرتا تھا، لیکن اگر نفرتیں پھیلائیں گے دنیا ہی کے اندر رشتے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں ہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر انا آ جائے گی، تکبر آ جائے گی، اللہ مجھے بھی اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھائی چارگی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخوت کے، بھائی چارگی کے رشتے کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بندے کے حقوق کی پاسداری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔